جب کاشان نے میرا کو دیکھا تو وہ بے اختیار کام گیا۔ میرا نے آنکھوں میں آنسو بھر کر فوراً کہا، بھائی تم اتنے عرصے کہاں تھے؟ میں بہت پریشان تھی۔ تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ کیا شہزام نے تمہیں دھمکی دی؟ شہزام نے فوراً سرزنش کرتے ہوئے کہا، میرا اپنے الفاظ کا خیال رکھو، میں تم پر ہتک عزت کا مقدمہ کر سکتا ہوں۔ جج نے بھی میرا کو تنبیہ کرنے کے لیے گھورا، گواہ اپنی جگہ لے لے۔ جب کاشان گھبراہٹ کے ساتھ گواہی کے کٹہرے میں گیا تو شہزام نے پوچھا، مسٹر کاشان، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا میں نے تمہارے والد کے انتقال کے بعد شیرازی کارپوریشن کی کئی بار مدد کی؟ کیا میں نے خفیہ طور پر شیرازی کارپوریشن کے لیے کئی پارٹنرز تلاش کیے؟ کاشان نے خوفزدہ ہو کر سر ہلایا۔ ہاں، شہزام نے کہا، اگر میں نہ ہوتا تو کیا شیرازی کارپوریشن آج تک قائم رہ سکتی تھی؟ کاشان نے سر ہلایا۔ نہیں۔ شہزام نے پھر پوچھا، تمہاری بہن نے کہا کہ میرے اور اس کے درمیان تعلقات تھے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ سچ ہے؟ اسٹیونز کھڑا ہو گیا۔ اعتراض، کاشان صرف میری موکل کا بھائی ہے، وہ اتنے ذاتی معاملے کے بارے میں کیسے جان سکتا ہے؟ مزید برآں، جتنا میں جانتا ہوں، کاشان اور شہزام کے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے۔ بہت سے شکوک ہیں کہ کاشان اچانک شہزام کا گواہ کیوں بن گیا۔ ہمیں شبہ ہے کہ شہزام نے گواہ کو دھمکایا ہے۔ آپ سب اس کے زخم دیکھ سکتے ہیں۔ جج نے ماتھے پر بل ڈالے اور حاضرین میں سرگوشیاں ہونے لگیں، لیکن کاشان نے بلند آواز میں کہا، نہیں، اس نے مجھے دھمکی نہیں دی۔ میں خود میرا سے نفرت کرتا ہوں، وہ بہت ظالم ہے۔ میرا کا چہرہ بدل گیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، بھائی کیا تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ماں کے انتقال کے بعد ہم نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا۔ اگر میں نہ ہوتی تو کیا تم آج صحیح سلامت ہوتے؟ شہزام نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، اچھے کاموں کا کریڈٹ مت لو، میں ہی تھا جس نے اس کے لیے مقدمات لڑے۔ اگر میں نہ ہوتا تو وہ جیل جا چکا ہوتا۔ دوسری طرف میرا، تم نے سالوں تک اپنے بھائی کا استحصال کیا۔ تم معصوم تھی کیونکہ وہ ہمیشہ تمہاری جگہ الزام اپنے سر لیتا رہا۔ یہ سچ ہے۔ کاشان کو اچانک وہ واقعہ یاد آ گیا جب تنویر نے اسے نامرد بنا دیا تھا اور اس کا غصہ ابھر آیا۔ جب سوری فیملی تباہ ہوئی، میں ایک بار شہزام سے ملا جب وہ نشے میں تھا۔ میں نے تمہیں فون کر کے اس کے بارے میں بتایا۔ آخر میں تم نے مجھ سے سائمن کو یہ بتانے پر اکسایا تاکہ وہ شہزام کو سبق سکھا سکے، اور تم خود بچ نکلی۔ سب کی پیچیدہ نظریں دیکھ کر میرا فوراً بولی، تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اسٹیونز نے کہا، یہ ذاتی دشمنیوں پر بحث کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک عدالت ہے، کوئی بازار نہیں۔
کاشان غصے میں اپنی عقل کھو بیٹھنے والا تھا، لیکن خوش قسمتی سے شہزام نے فوراً کہا، کاشان شیرازی، براہ کرم میرے پچھلے سوال کا جواب دو۔ کاشان نے لمحہ بھر توقف کیا اور پھر جلدی سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارا اور میری بہن کا کوئی تعلق ہو؟ میرا نے مجھ سے کئی بار کہا کہ تم ہر بار جب اسے چھوتے تو کیا کر دیتے؟ وہ ہمیشہ نجی طور پر مجھ سے شکایت کرتی اور تمہیں برا بھلا کہتی۔ وہ کہتی تھی کہ تم بیکار ہو۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ کاشان نے مزید کہا، ایک بار اس نے مجھ سے نشہ آور دوا کا بندوبست کرنے کو کہا۔ آخر میں وہ کامیاب نہ ہو سکی اور اس نے مجھے ہی الزام دیا کہ دواؤں پر اثر نہیں تھی۔ بکواس، اسٹیونز نے گہری آواز میں کہا۔ بتاؤ، شہزام نے تمہیں تمہاری بہن پر الزام لگانے کے لیے کیا فائدہ دیا؟ میرا روتے ہوئے بولی، بھائی، ہم خاندان ہیں۔ وہ اشارہ دینا چاہتی تھی کہ اس کا پیسہ دراصل کاشان کا بھی ہے، شاید وہ سمجھ جائے، لیکن کاشان کو اب اس سے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ وہ کیسے اس پر یقین کرتا؟ جب وہ اور شہزام ایک ساتھ تھے، وہ ہمیشہ مجھے اکساتی کہ میں شہزام کو اشارے دوں تاکہ وہ اسے مہنگے گھر اور برانڈڈ بیگز دے۔ مزید برآں، جب شہزام اور صبرین کی طلاق نہیں ہوئی تھی، وہ ہمیشہ خود کو زخمی ظاہر کرتی تھی تاکہ شہزام اس کے پاس آئے اور صبرین کو غلط فہمی ہو جائے۔ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی کا فائدہ اٹھا کر خود دن کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی۔ میرا غصے سے چلائی، یہ جھوٹ ہے۔ کاشان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ سچ ہے۔ تمہاری چوٹیں ہمیشہ معمولی ہوتی تھی، لیکن تم ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ میں شہزام کے سامنے انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کروں۔ میرا کا سارا جسم شرمندگی کے مارے کانپ رہا تھا۔ کاشان نے بولنا جاری رکھا، تم صاف صاف ایک گھر توڑنے والی عورت ہو جس نے دوسروں کی شادی برباد کی۔ جب شہزام اور صبرین کے درمیان جھگڑا ہوا اور تم نے خود کو جان بوجھ کر زخمی کیا تو تم نے مجھ سے کہا کہ میں شہزام کو بتاؤں کہ تم سمندری کنارے والے ولا میں رہنا چاہتی ہو۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ تم اس سمندری کنارے والے محبت کے گھونسلے میں رہنا چاہتی تھی جہاں پہلے شہزام اور صبرین رہتے تھے، تاکہ بعد میں صبرین کو یہ دکھا کر اسے ذہنی اذیت دو۔ مزید یہ کہ اس سال جب صبرین جڑواں بچوں سے حاملہ تھی، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ جب شہزام تمہیں وہ بچے سونپ دے گا تو تم انہیں ضرور ختم کر دو گی۔ جب کاشان نے ایک کے بعد ایک انکشاف کیا تو عدالت میں موجود ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا۔ کچھ لوگ تو اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکے اور چہ مگویاں کرنے لگے۔ کیا
اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ معصوم ہے، کہ شہزام نے اسے دھوکہ دیا اور کسی اور عورت سے شادی کر لی، پھر بعد میں میٹھے الفاظ کہہ کر اسے دوبارہ لبھایا، تو آخر میں وہی دوسری عورت نکلی؟ توبہ! یہ بہت چالاک ہے، اس نے تقریباً مجھے بھی دھوکہ دے دیا تھا۔ یہ صرف چالاک نہیں بلکہ خبیث بھی ہے، یہاں تک کہ اس نے معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشا۔ بالکل صحیح، بچے تو دنیا کی سب سے معصوم فرشتے ہوتے ہیں۔ اگر تم مجھ سے پوچھو تو شہزام بھی ایک گھٹیا انسان ہے۔ غلطی ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھا آدمی ہوتا تو میرا کے دھوکے میں نہ آتا، اسے دوگلا پن دکھانے کی سزا ملی۔ سب سے معصوم لوگ صبرین اور اس کے بچے ہیں۔ زارون عدالت کے سامعین کی نشست پر بیٹھا تھا، وہ سب کی گفتگو صاف سن سکتا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ جو پہلے ہی زرد تھا مزید زرد پڑ گیا، جیسے وہ کسی بھی لمحے بے ہوش ہو کر گر جائے گا۔ اسے لگتا تھا کہ میرا بس لالچی، خود پسند اور بااثر لوگوں کی خوشامد پسند ہے، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس سے بھی زیادہ خبیث اور سازشی نکلے گی۔ لیکن سب سے زیادہ ناقابل قبول بات یہ تھی کہ میرا نے شہزام کے بچوں کو نقصان پہنچانے کا بھی ارادہ کیا تھا۔ کیا یہ سچ تھا؟ ایک شخص کس حد تک خوفناک ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کام کرے؟ ماضی میں اس کی نظر میں میرا ایک معصوم اور پیاری لڑکی تھی، لیکن اس لمحے اسے اچانک احساس ہوا کہ جو کچھ وہ سوچتا تھا وہ میرا ہرگز نہیں تھی۔ اس کی جوانی کے دنوں کی وہ ناقابل فراموش یک طرفہ محبت محض ایک جھوٹا خواب تھا، وہ خود ایک مذاق بن گیا تھا۔ عدالت میں شہزام غصے سے لرز رہا تھا، اس کے ماتھے پر رگیں بھڑکنے لگیں۔ کشان کی کہی ہوئی کچھ باتیں اس وقت کی تھی جب شہزام پر ہپنوٹائز کا اثر نہیں تھا۔ اس کی بہت سی یادیں مسخ ہو چکی تھی۔ یہ حقیقت سامنے آئی کہ میرا ہر بار خود کو زخمی کرتی تھی، اور وہ سمندری کنارے والا ولا اصل میں شہزام اور صبرین کی محبت کا آشیانہ تھا۔ اب سمجھ آیا کہ سبی اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی۔ وہ تو بے وقوفی میں اپنا اور صبرین کا محبت بھرا گھر میرا کو دے بیٹھا تھا۔ جب شہزام نے ان سالوں کے بارے میں سوچا جو اس نے میرا کے ساتھ سمندری کنارے والے ولا میں گزارے تھے، تو اس کا دل کیا کہ وہ خود کو وہیں کھڑے ہو کر زور سے تھپڑ مارے۔ اس کے اپنے ہی اعمال اس کے دل کو اذیت پہنچا رہے تھے۔ تم خبیث عورت ہو۔ شہزام کی آنکھیں خون سے سرخ ہو گئیں۔ ایک باوقار آدمی ہونے کے باوجود وہ اس لمحے گالی دینے سے خود کو روک نہ سکا۔ یہ سچ نہیں ہے۔ میرا نے مایوسی اور بے بسی سے
روتے ہوئے چیخ کر کہا، میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ کاشان، تم مجھ پر الزام کیوں لگا رہے ہو؟ شہزام نے تمہیں کیا فائدہ دیا ہے؟ مجھے معلوم ہے۔ کیا تم تنویر سے ڈر گئے ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہیں اس حال میں کس نے پہنچایا؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ کاشان بھی جذباتی ہو گیا۔ تم میری بہن ہوتے ہوئے بھی مجھے برے کاموں سے روکنے کی بجائے میری حوصلہ افزائی کرتی رہی۔ جب بھی کسی طرح صبرین کے قریبی لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا تم مجھے اکساتی۔ اگر تم شہزام اور اس کے دوستوں کے اتنے قریب نہ ہوتی تو میں اتنا مغرور نہ بنتا۔ تم ہی ہو جس نے مجھے آج اس حال تک پہنچایا۔